رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت. السلام علیکم ویورز، چینل پر اگر نیو ہے تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اور اللہ تمہیں اس چیز سے آزماتا ہے جس کے ملنے کا تمہیں پختہ ایمان ہوتا ہے، اور تب تمہاری اللہ سے محبت کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے کہ تم اس آزمائش سے تنگ آ کر اللہ پر سے اپنا ایمان توڑ دیتے ہو، یا اس آزمائش سے گزرنے کے لیے اللہ پر سے اپنا ایمان مزید مضبوط کر لیتے ہو۔ اور تم جان لو وہ آزمائش انہی کا لیتا ہے جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ میں یہ بات اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ صبر کرنا آسان نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم میں صبر کرنے کی مزید طاقت نہیں بچی، لیکن پھر اچانک سے کسی نامعلوم ذریعے سے آپ تک کوئی ایسی بات پہنچتی ہے یا آپ کے دل میں کوئی ایسا خیال اٹھتا ہے کہ اسی وقت آپ میں صبر کرنے کی طاقت آ جاتی ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ وہ خیال یا وہ طاقت آپ تک پہنچانے والا کون ہے؟ بے شک وہ اللہ ہی ہے۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ صبر کرتے کرتے تھک گیا ہے تو وہ کسی ناقابل تصور ذریعے سے ہم تک اپنی مدد بھیج دیتا ہے۔ زندگی میں کچھ بھی آسان نہیں ہوتا، مگر اللہ کے ساتھ سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ ہر معاملے میں اپنے رب پر توکل رکھیں اور اسی سے صبر بھی مانگیں۔ میرے رب قرآن میں فرماتے ہیں کہ اور صبر ہی کرو اور تمہارا صبر بھی اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ تو تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ وہ اگر رات کو دن اور دن کو رات کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ وہ کبھی بھی تم سے غافل نہیں ہوتا اور نہ ہی تمہاری چاہت سے انکار کرتا ہے۔ وہ تو بس تمہیں آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری محبت میں کس حد تک صبر کرتا ہے، اور پھر جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو کن فرما دیتا ہے اور مقدر بدل جاتی ہے۔ جانتے ہو دل بھی بیمار ہوتا ہے، اداسی، بے سکونی، مایوسی، غم، رنج و تکلیف، یہ بھی مرض کی طرح ہمیں بیمار کر دیتے ہیں، اور اللہ ہی ہے جو ہمیں دل کے ان امراض سے شفا دینے والا ہے۔ ابھی آپ کے دل کو جو بھی روگ لگا ہوا ہے، آپ کے اللہ کے پاس اس کا علاج بالکل موجود ہے۔ اس کے پاس شفا کے وہ نسخے موجود ہیں جو بڑے بڑے طبیبوں کے پاس بھی نہیں۔ سو آپ اپنے رب سے ان بیماریوں کے دوا کے لیے دعا مانگے، وہ جلد ہی آپ کے دل کو صحت یاب کر دے گا، آپ سے ہر مرض دور کر دے گا انشاءاللہ۔ میں نے بہت دفعہ لوگوں سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہماری دعا فوراً قبول ہو گئی، شاید وقت قبولیت کا تھا، مگر میرے مطابق اللہ نے قبولیت کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں کیا۔ ہاں مگر بعض اوقات اسے آپ کے مانگنے کا طریقہ اتنا پسند آ جاتا ہے تو وہ خوش ہو کر اسی وقت عطا کر دیتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ کتنے یقین سے اس کا بندہ اس سے مانگ رہا ہے۔ ساری بات یقین کی ہی تو ہے۔ اگر کوئی چیز ہے جو دعا کو قبول کرواتی ہے تو وہ یقین ہی تو ہے۔ ہاں میرا خدا یہی تو دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ کتنے یقین سے مانگ رہا ہے۔ جتنا پختہ یقین ہوتا ہے اتنی ہی جلدی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اپنی دعاؤں میں یقین پیدا تو کرو، وہ ضرور عطا کرے گا، ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا۔ اس کی کن کہنے کی دیر ہے، بس اس یقین سے مانگو تو صحیح، پھر دیکھنا دعا کیسے قبول ہوتی ہے، کیونکہ بے شک
میرا رب یقین پہ پورا اترنے والا ہے۔ مجھ سے زیادہ بے یقین شاید کوئی نہیں تھا۔ سنبھلنا میرے لیے کبھی بھی ایک رات کا قصہ نہیں تھا۔ نہ جانے کتنی دفعہ میرا یقین توڑ کر اللہ نے مجھے خود پر یقین کرنا سکھایا۔ بے شمار نیند سے خالی راتوں کے بعد پرسکون نیند میری زندگی کا حصہ بنی۔ ان گنت آنسوؤں کو مات دینے کے بعد میں نے مسکرانا سیکھا۔ آج اگر میرے ارد گرد رونقیں ہیں تو میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب میرے پاس نہ کوئی دوست تھا اور نہ کوئی ایسا شخص جو چند بول بول کر مجھے بہلاتا یا مجھے سنتا۔ تب بس اللہ تھا میرے پاس۔ جب سب مل کر گرایا تب جو ایک ہاتھ میری جانب بڑھا تھا وہ اللہ کا ہاتھ تھا۔ اللہ نے مجھے صبر کرنا سکھایا۔ اللہ نے مجھے محبت کرنی سکھائی۔ اللہ نے مجھے سجدہ کرنا سکھایا۔ میرے لیے کچھ بھی آسان نہیں تھا، نہ ضبط کرنا، نہ من پسند چیز کو چھوڑنا۔ بہت وقت لگا تھا مجھے مصلحتوں پر آمین کہنے میں۔ بہت وقت لگا تھا مجھے اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے میں، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری، اور آج مجھے اس ذات پر اتنا یقین ہے کہ میرا دل ہر معاملے میں مطمئن ہے کہ جو تب تھا وہ امتحان تھا، اور جو اب ہے وہ میرے صبر کا صلہ ہے، اور جو آگے ہوگا وہ میرے حق میں بہتر ہوگا۔ اور میں جانتی ہوں وہ رب میرا یقین کبھی نہیں توڑے گا۔ جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے، حالات بالکل ناممکن لگنے لگے اور راستے تنگ نظر آئے، تب اور بھی زیادہ یقین سے دعا کرنا، کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب سب سے زیادہ ہمارا صبر آزمایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہی ہماری دعا قبول ہونی ہوتی ہے۔ اور ہم نے جیسے باقی کے امتحان پاس کر لیے، ٹھیک اسی طرح اس امتحان میں بھی کامیاب ہونا ہے۔ اللہ پر توکل رکھ کر درخت سے پتا بھی نہیں گرتا، اور اللہ کو خبر ہو جاتی ہے، ابھی دل میں خیال اور لبوں پر وہ دعا آئی بھی نہیں، مگر وہ پہلے ہی جان جاتا ہے کہ ہم وہ دعا کرنے والے ہیں۔ وہ تو اس کی بھی سنتا ہے جو بول نہیں سکتا، اس کی بھی دعا قبول کرتا ہے جس کے ہاتھ نہیں ہوتے کہ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکے۔ اور جس دن ہمارے لبوں میں کچھ بھی کہنے کی طاقت نہیں ہوتی تو وہ ان خاموش آنسوؤں کی صدا اور فریاد بھی سمجھتا ہے۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کے اسلامک موٹیویشن کے لیے ہماری چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، آمین۔ رباه عفوك إني للنور مدت يداي